ایک دفعہ جواب پڑھ لیں۔ سورہ حشر کی ایک آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اور میری آج کی گفتگو کا موضوع اس وقت عقیدہ اور رسالت ہے۔ یہ آیت رسالت اس قدر اہم ہے کہ پورے کا پورا اسلام کہوں یا نظام اسلام کہوں اس آیت کے گرد گھوم رہا ہے۔ اس آیت کے دو حصے ہیں، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، ایک یہ حصہ ہے، دوسرا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یہ آیت کا دوسرا حصہ ہے۔ اور اس آیت میں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں، ایک عقیدہ اور دوسری رسالت۔ ما آتاکم فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ آیت کے جو دونوں جملے ہیں ان کا تعلق عقیدہ سے ہے، اور اس آیت میں جو کلمہ الرسول ہے اس کلمے کا تعلق رسالت سے۔ تو اس
اسلام میں عقیدہ رسالت اس قدر اہم ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے تھوڑی سی توضیح کر دوں کہ رسالت کا عقیدہ کس قدر اسلام میں اہم ہے۔ نظریہ توحید ہم نے کہاں سے لیا؟ لسان رسالت سے۔ عدل الہی کا نظریہ کہاں سے لیا؟ لسان رسالت سے۔ نظریہ امامت کہاں سے لیا؟ لسان رسالت سے۔ نظریہ قیامت ہم نے کہاں سے لیا؟ لسان رسالت سے۔ جنت اور جہنم کا وجود کا نظریہ ہم نے کہاں سے لیا؟ لسان رسالت سے۔ قرآن کے کتاب الہی ہونے کا نظریہ ہم نے کہاں سے لیا؟ لسان رسالت سے۔ قرآن میں ہر چیز جس کا تعلق پیغام الہی سے ہے وہ ہم نے کہاں سے لی؟ لسان رسالت سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی منکر رسالت ہے جو بھی منکر رسالت ہے وہ مسلمان نہیں۔ کیوں؟ رسول کی لسان سے جو بھی صادر ہوگا وہ پیغام الہی ہوگا۔ اور اس آیت میں یہی چیز بیان کی گئی ہے، وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ۔ رسول جو دے وہ لے لو، جس سے منع کرے رک جاؤ۔ یہ ہے قرآن کا اصول، جو قرآن نے اصول بتا دیا۔ اب اگر میں اس کو علمی انداز میں کہوں کہ اس آیت میں اطلاق ہے، یہ نہیں کہ رسول منبر پہ بیٹھ کر گفتگو کرے تو لے لینا۔ رسول علالت بستر پر ہو تو نہ لینا۔ کہ جب میدان سے بھاگ رہے ہوں اور رسول تم کو پکارے تو رکنا نہ، بلکہ رسول جب بھی بلائے رسول کے پاس آ جانا۔ یہ ہے عقیدہ رسالت، یہ ہے عشق رسالت۔ اور پورے اسلام میں جس قدر اہمیت عقیدہ رسالت کو اسلام میں ہے، اس قدر کسی چیز کو نہیں۔ توحید کا نظریہ کہاں سے لیا؟ لسان رسالت سے۔ قرآن نے کہا قل هو اللہ احد، تو ہمیں معلوم ہوا وہ احد ہے، وہ واحد ہے، وہ لا شریک ہے۔ اس لیے آپ نے خدا کو بھی نہیں پہچانا سوائے رسالت کے۔ اگر تم مسلمان ہو تو لسان رسالت سے نکلے ہوئے جملات کو سن کے ان پر ایمان لانا۔ تو ہماری گفتگو عقیدہ اور رسالت کے بارے سے اس مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا اپنے بیان کو سمیٹ سکیں۔ عقیدہ کیسے؟ ہمارا موضوع ہے عقیدہ رسالت۔ عقیدہ کیسے کہتے ہیں؟ عقیدہ ہے قلبی کیفیت کا نام۔ عقیدہ ہے قلبی
کیفیت کا نام انسان کی وہ قلبی کیفیت قرآن و سنت کے زاویہ سے پیدا ہو تو وہ ایمان ہے. اگر وہ قلبی کیفیت قرآن و سنت کی تعلیمات سے پیدا ہو تو وہ ایمان ہے. اگر انسان کی وہ قلبی کیفیت قرآن و سنت کے انکار کی وجہ سے پیدا ہو تو وہ ہے کفر. پھر اگر انسان کے دل میں وہ کیفیت تردد کی صورت میں ہو، اگر شک کے پودا کی صورت میں ہو تو وہ ہے منافقت. وہ ہے منافقت. کہنے کا مقصد کیا ہے؟ ایمان کا تعلق فقط دل سے ہے، عقیدہ کفر کا تعلق فقط دل سے ہے، منافقت کا تعلق دل سے ہے. اگر دل میں تردد ہے، اگر دل میں شک ہے تو اس کا مطلب ہے وہ منافق ہے. بہت نازک منظر پہ لے آیا ہوں آپ لوگوں کو، جہاں پر آپ کو لے کے آنا چاہتا تھا. ایمان کا تعلق دل سے ہے، لسان دل کی آواز نہیں. زبان دلیل ایمان نہیں. دلیل سورہ منافقین کو اٹھا کر دیکھا. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ. اے میرا حبیب، جب منافق تیرے پاس آتے ہیں تو آ کر کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبین. کہ منافق، میں گواہی دیتا ہوں کہ منافق جھوٹے ہیں اپنے دعویٰ میں جو کہتے ہیں تو اللہ کا رسول ہے. منافق کیا کہتے تھے؟ تو خدا نے یہ کہا اشہد ان محمدن رسول اللہ. منافق کیا کہتے تھے؟ ہم گواہی دیتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. سورہ منافقین کو اٹھا کر دیکھو، قرآن کہتا ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبین. اللہ گواہی دے رہا ہے کہ منافق اپنے دعوے ایمان میں جھوٹے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا یہ لسان دلیل ایمان نہیں ہے. جہاں پر لانا چاہتا تھا لے آیا اس منظر پہ. اس لیے اگر ابو طالب کے ایمان کو پرکھنا ہے لسان ابو طالب میں نہیں. کردار ابو طالب میں دیکھو. کردار دلیل ایمان ہے، لسان دلیل ایمان نہیں. فقط لسان. پھر کہہ رہا ہوں میری بات کو پہلے سمجھنا پھر سوچنا آیا اس کا کوئی اور پہلو ممکن ہے یا نہیں. وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت تیزی سے گزر رہا ہوں. فقط لسان دلیل ایمان نہیں. اگر لسان کے ساتھ اگر کردار بھی ہو تو وہ لسان دلیل ایمان بن سکتی ہے.
अब अगर आपने कलमा को तलाश करना है ना, लिसाने अबू तालिब में नहीं, किरदारे अबू तालिब में तलाश करना। कुरान ने कहा ना, जो आयत पढ़ी थी आपके सामने, वो आयत भी लिखी हुई है, वमा अताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। अब इस आयत का जो दूसरा पहलू है उसको मैं बयान करना चाह रहा हूं। कलमे के दो जुज़ हैं, तीसरा मोरद बास में, तीसरा अलीउल वलीउल्लाह व खलीफतहु बिला फासिल, ये मोरद बास नहीं। पहला जुज़ है ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका सादा और आसान मफ़हूम क्या है कि बुतों की इबादत न करो, बुतों की इबादत न करो। मैं कहता हूं अबू तालिब की जुबान से कलमा तलाश न करो, किरदारे अबू तालिब से कलमा तलाश करो। मुझे दिखा दो किसी मुअर्रिख ने लिखा हो कि अबू तालिब ने खुदा बुत की पूजा की हो। किसी मुअर्रिख ने लिखा हो, जिस मुहद्दिस ने भी लिखा है, कलमे में बात की अबू तालिब की, इबादत पे बात नहीं की। क्या अबू तालिब ने किसी बुत की पूजा की हो? ये रसूल ने कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कि बुतों की पूजा न करें। अब बता दो अबू तालिब ने किसी बुत की पूजा की हो? अब दूसरा पहलू मोहम्मद और रसूलुल्लाह, मोहम्मद और रसूलुल्लाह। अब ये दूसरा पहलू को देखना है, वमा अताकुमुर रसूल फखुज़ूहु में देखो कि जो रसूल दे वो ले लो। अब ये चीज किरदारे अबू तालिब में, मेरा ये दावा है, मुझे तारीख से दिखा दो कि कभी भी अबू तालिब ने मोहम्मद को दुश्मनों के नरगे में छोड़कर चला गया। सब किसी ने लिखा कि अबू तालिब आपने रसूल के सामने खड़ा होकर लड़ा। रसूल समझता था, इसलिए रात को बिस्तरे बदल बदल कर कहा। क्यों? ये जान और बेटे दीन पर कुर्बान किए जाते हैं, रंग और नस्ल पर नहीं, रंगो नस्ल पर नहीं। तो ये है अज़मत अबू तालिब। जब भी मैं अमूमन कहता हूँ अबू तालिब के ईमान पर बहस करना, ईमान अबू तालिब को साबित करने के बारे में सोचना भी गुनाह है। ये तौहीन अबू तालिब है, ये तौहीन अबू तालिब है। अगर बहस करनी है तो उनके बारे में करो जिनके बारे में तारीख ने लिखा है कि जंगे हुनैन में रसूल को छोड़कर चले गए। अगर मूड बन जाए तो जंगे और में जो रसूल को छोड़कर चले गए थे, जिनके बारे में कुरान कह रहा है कि जब वो पहाड़ों पर चढ़ रहे थे और रसूल बुला रहे थे, पीछे मुड़कर कोई नहीं देखता था। अगर बात करनी है तो इस मौजू पे आकर बात करो।
तालिब के पास। कलमे को तलाश करना है ना, तो किरदार अबू तालिब में तलाश, किरदार अबू तालिब में तलाश। बहुत ही करीब अंदर आ गया। अबू तालिब ने जो चीज दी है उसका समरा करबला में। अबू तालिब ने शाब अबी तालिब में 3 साल गुजार दिए दिफाए रिसालत। मौजू क्या था? अकीदा रिसालत। अबू तालिब ने 3 साल शाब अबी तालिब में गुजार दिए। किस लिए? दिफाए रिसालत में। क्योंकि हर दौर में सुपर पावर की यही पॉलिसी रही है कि जब भी किसी को मजबूर करना हो इक्तिसादी पाबंदी लगाई जाए। तो उस वक्त की सुपर पावर जो थी उसने इक्तिसादी पाबंदी लगाई। क्यों? सोशल बाइकाट किया कि अबू तालिब घुटने टेक दे। लेकिन अबू तालिब ने 3 साल के बाद बेटे ने कहा, रसूल ने कहा, चचा जिन्होंने वायदा लिखा है उनको बताओ कि सब कुछ दीमत खा गया है लेकिन नामे मोहम्मद बाकी है। क्यों? वो रसूल है। तो मुझे तारीख में दिखा दो कि अबू तालिब ने शक किया हो लिसाने रिसालत पर कि बेटा क्या ऐसा ही है? सुना, चले गए कुफार के पास। ये है अकीदा रिसालत, ये है अकीदा। और मुख्तसर अबू तालिब ने 3 साल शाब अबी तालिब में दिफाए रिसालत में गुजारा। आ जाओ करबला, वहां की सुपर ताकत ने 3 दिन पानी बंद कर दिया, इक्तिसादी पाबंदी लगा दी कि घुटने टेक दें। लेकिन अली असगर ने खेमा में नहीं मैदान में उतर के बताया, इस 6 माह बच्चे में खून अबू तालिब है। चाहे 3 साल हो या 3 दिन हो, न कल तुम कामयाब हुए न आज कामयाब हुए, ये खून अबू तालिब की तासीर है। अबू तालिब की तासीर। अब दूसरा पहलू मुख्तसर समझते हैं कि बस उस आयत को मद्देनजर रख के बयान करना मकसूद है। मफ़हूम रिसालत, मफ़हूम रिसालत, रिसालत की डेफिनेशन क्या है? रिसालत की डेफिनेशन क्या है? मां मोहम्मद रसूल के ज़ाते मोहम्मद रसूल, ज़ाते मोहम्मद रसूल है। जब ज़ाते मोहम्मद रसूल है तो ये आयत मुतलक है, ये आयत मुतलक है। इसका मतलब ये है कि मोहम्मद जो कहे वो पैगाम रिसालत है, जो मोहम्मद कहते वो पैगाम रिसालत है, वो पैगाम रिसालत है। आ जाओ गदीर में, अगर ज़ाते मोहम्मद का अक्स देखना है तो 2 ही चीज में नजर आएगा, या लिसाने रिसालत में या हमले रिसालत में। आ जाओ गदीर में, मिंबर पे रिसालत ने अली को उठाकर कहा, मन कुंत मौला हो फहाद अली मौला। रसूल ने ज़ुबान रिसालत से भी बता दिया और अमल से भी बता दिया। तो आपको समझना आई मां मोहम्मद
الہی ہے، جو محمد کر دے وہ بھی پیغام الہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو محمد دے اسے لے لو۔ اگر محمد ولایت علی دے تو لے لو، اگر نماز دے تو لے لو، روزہ دے لے لو، حج دے لے لو، یعنی جو رسول دے لے لو۔ تو رسول نے غدیر میں تو ولایت علی دی۔ اسی اسلام کی بقا کے لیے، اس اسلام کی سربلندی کے لیے تین ہستیاں ہیں۔ اسلام میں تین ہستیاں ہیں جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے، دو مرد ہیں، رسول نے مکہ سے ہجرت کی، حسین نے مدینہ سے، زینب نے کربلا سے شام، لیکن دونوں کی ہجرتوں میں فرق ہے۔ جو دو مرد ہیں انہوں نے رات کی تاریکی میں ہجرت، لیکن زینب نے کربلا سے دن کو ہجرت کی۔ جب رسول مکہ سے چلے گئے، رات کی تاریکی ہے، ایسے مکے کی گلیوں کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہاں پر رسول اسلام کے باپ کی قبر نہیں ہے، ماں کی قبر نہیں ہے، پھر بھی اس شہر میں بچپنا گزرا ہے، مڑ مڑ کر دیکھ رہے ہیں تو خدا تسلیہ دے رہا، میرا حبیب میں تجھے اس شہر میں ایک فاتح کی حیثیت سے لے کے آؤں گا۔ عزیزانو، جب حسین مدینے سے چلا ہے تو یقیناً حسین بھی مڑ مڑ کر دیکھتا ہوگا، لیکن حسین کو تسلیہ دینے والا کوئی نہیں۔ جب حسین مدینہ سے چلا تو کہا عباس، مسلم، اکبر، قاسم، جاؤ جا کے پہرا دو، علی کی بڑی بیٹی بابل میں سوار ہونے کے لیے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کربلا میں جب زینب چلی ہے، لیکن جب زینب کربلا سے چلی ہے عجیب منظر، اکبر کا قاتل تھا، کہیں پر عباس کا قاتل ہے، کہیں پر قاسم کا قاتل ہے، کہیں پر شمر ہے، اور کہیں پر اصغر کا قاتل ہے۔ عزیزانو، جب آئیے نا اپنے بھائی کی لاش پر بس ختم کر دیں، دو جملے کہتے ہیں، آئیے نا اپنے بھائی کی لاش پر، شتر پوشت پر سوار ہے، شتر بیٹھا ہے، کسی نے بٹھایا نہیں، کھڑے اونٹ کی پشت سے زمین پر آئی اور آ کر دو بیان کیے ہیں۔ پہلا بیان کیا ہے وا محمد وا محمد صلی علیہ ملائکۃ السماء ھذا الحسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء، اے نانا رسول، اے نانا رسول، اور یہ آپ کا نواسا حسین ہے، اور مدینے میں وہ آپ کے نماز جنازہ تو ملائکہ نے آ کے پڑھی تھی، آؤ مدینہ سے آ کر اور دیکھو حسین
مرمر بالدماغ، وہ یہاں خون میں گلتا ہے، اور اس کے اجزاء جو ہیں وہ مقطع اعضاء جدا ہیں، اس کا کفن بھی نہیں ہے، اور مسلمانوں نے اور سر سے امامہ اور کندھوں سے ردا بھی چھین لی ہے۔ دوسرا بیت کیا ہے، واہ محمدہ واہ محمدہ، بناتوں کا سبایا آئینہ رسول، اور تیری بیٹیاں وہ قیدیوں کا زیور پہن کے جا رہی ہیں۔ لعنت اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد